لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تم نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرو، یعنی تنہا تنہا فرض نماز نہ ادا کی جائے بلکہ مسجد میں جا کر جو ہے جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا۔ اب جب ہم اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ میرے آقا نے ہمیشہ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا کہ تم جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی جماعت کی پابندی کرو۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا اور تاکید بھی فرمائی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، بہار شریعت اور دیگر کتابوں کے اندر ہے کہ ہر عاقل، بالغ، آزاد اور قادر مرد پر جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی جو شخص عاقل ہے، عاقل کا مطلب پاگل نہیں ہے، درست ہے اس کا دماغ، اس کے اوپر بھی بالغ ہے، اس کے اوپر بھی آزاد ہے، یعنی غلام نہیں ہے کسی کا، اس کے اوپر بھی قادر ہے، یعنی مسجد تک جانے پر قادر ہے، تو ایسے شخص پر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ بلا عذر ایک مرتبہ بھی چھوڑنے والا، بلا عذر یعنی شرعی کوئی عذر نہیں ہے، بلا عذر جو ہے ایک مرتبہ بھی چھوڑنے والا شخص گناہگار اور مستحق سزا وار ہے۔ یعنی وہ شخص جو بلا عذر جو ہے جماعت کو چھوڑتا ہے، وہ جو ہے گناہگار بھی ہوتا ہے اور سزا کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ اور جو کئی مرتبہ ترک کرے، جو بلا عذر کئی مرتبہ جماعت کو چھوڑے، تو وہ ایسا شخص جو ہے فاسق اور مردود الشہادہ ہے، یعنی ایسا شخص جس کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ تو بہار شریعت سے معلوم کیا ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، اور جس کے اندر عذر نہیں پایا جاتا ہے، ایسا شخص اگر جماعت کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جماعت سے نماز ادا کرنے کی فضیلت میں، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت میں اور جماعت ترک کرنے کی وعید میں جو ہے
بہت ساری احادیث جو ہے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے بتایا کہ اگر تم جماعت سے نماز ادا کرو گے تو ان انعامات کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر تم بغیر عذر جو ہے جماعت کو ترک کرو گے تو سزاوار ہو جاؤ گے، یہ سزا جو ہے تم کو ملے گی۔ اس طریقے کی بہت ساری احادیث جو ہے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ چند احادیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہ ایک نماز پر جو ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کو صرف ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کو جو ہے ایک نماز پر 27 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جو اللہ کے لیے 40 دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے جو ہے 2 آزادیاں دی جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور کتنے دن؟ 40 دن مسلسل اگر کوئی شخص جو ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ بھی تکبیر اولیٰ یعنی جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے 2 آزادیاں ہیں، اس کے لیے 2 آزادیاں ہیں۔ پہلی آزادی نار سے یعنی وہ شخص جو ہے جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ شخص جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور دوسری آزادی جو ہے نفاق سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو ملتا ہے جو شخص جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ 2 انعام جو ہے ملتے ہیں، اور یہ دونوں انعامات جو ہے ایسے ہیں کہ جس شخص کو مل جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نسائی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا یعنی اچھے طریقے سے جس نے وضو کیا، ایسا نہیں کہ فٹافٹ وضو کیا جائے، نہیں، میرے آقا فرماتے جس نے کامل وضو کیا یعنی اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے، جس طریقے سے ہاتھ دھلنا چاہیے اس طریقے سے ہاتھ کو دھلا، جس طریقے سے چہرے کو دھلنا چاہیے اس طریقے سے چہرے کو دھلا، کامل اچھا وضو کیا، پھر جو ہے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا، یعنی گھر سے وضو کر کے
پھر مسجد کی طرف چلا اور امام کے ساتھ جو ہے فرض نماز پڑھی، اس کے گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک الگ ہی فائدہ ہے، ایک الگ ہی انعام ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، کبھی کبھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ گھر سے ہی وضو کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ اس سے جو ہے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو جب آپ اپنے گھر سے وضو کر کے چلیں گے، ہر قدم پر جو ہے آپ کو نیکی ملے گی، اور جب آپ مسجد میں آئیں گے تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب تم وضو کر کے گھر سے آؤ گے اور کامل وضو کر کے آؤ گے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہ کو بخش دے گا، تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی وضو گھر سے ہی کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کے نزدیک جو ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت جو ہے کس قدر تھی، اس کا اندازہ جو ہے ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس سے لگائیں۔ تفسیر سراج الجنان کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف جو ہے آپ تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ جو ہے نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ آپ باغ کی طرف گئے، ابھی نماز عصر کا وقت نہیں ہوا تھا، مگر جب آپ واپس آتے ہیں نماز عصر کا وقت بھی ہو گیا اور ادھر جو ہے جماعت بھی ہو گئی، یعنی آپ کی جماعت جو ہے چھوٹ گئی عصر کی۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کی زبان سے جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا، یعنی آپ پریشان ہوئے، آپ کو نہایت افسوس ہوا جماعت چھوٹنے کا۔ جب آپ کو افسوس ہوا، آپ پریشان ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی، چھوٹ گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ جو ہے مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باغ کو جو ہے صدقہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی باغ کی وجہ سے جو ہے آپ کی جماعت چھوٹ گئی تھی، اس لیے جو ہے آپ نے اپنی باغ کو صدقہ کر دیا مساکین کے درمیان۔ یہ جماعت کی جو ہے اہمیت ہے ہمارے اسلاف کے نزدیک، کہ اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹ جاتی تھی تو ہمارے اسلاف اس کو صدقہ کر دیتے تھے تاکہ یہ کفارہ بن جائے، پھر آئندہ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری جماعت نہ چھوٹے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، بلا عذر شرعی جو ہے جماعت چھوڑنے والے پر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ جو شخص بلا عذر جو ہے جماعت چھوڑتا ہے اس پر جو ہے میرے آقا نے ناراضگی کا جلال جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور جلال بھی فرمایا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے قصد کیا کہ یعنی ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دو، یعنی نماز کے لیے صف لگا دی جائے، اور جو ہے پھر کسی کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا، میں نے یہ قصد کیا کہ جماعت کے لیے صف لگا دی جائے،
اور کسی کو جو ہے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ہمراہ چند لوگوں کو لے کر جن کے ہاتھوں میں جو ہے لکڑیاں ہو اور میں وہاں تشریف لے جاؤں جو بلا عذر جو ہے جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں پر جاؤں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ یہ جلال، یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا گھر جو ہے آگ لگانے کے قابل ہے کہ جو بلا عذر شرعی جو ہے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء جو ہے قائم کرتا اور کو حکم دیتا کہ جو کچھ گھروں میں ہے آگ سے جلا دے، یعنی بچے اور عورت اگر گھر کے اندر نہ ہوتے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں میں جو ہے آگ لگا دی جاتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے پر اتنا جلال جو ہے میرے آقا نے فرمایا، اور جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں وہ شخص جو ہے کل بروز محشر جو ہے میرے آقا کا کیسے سامنا کرے گا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں کہ جب اتنا جلال، اتنی ناراضگی جماعت چھوڑنے پر صرف ہے تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو نماز کے لیے مسجد میں آتا ہی نہیں، وہ کیسے جو ہے میرے آقا سے شفاعت کی امید رکھے گا؟ کیسے وہ میرے آقا کے سامنے اپنا چہرہ لے کر جائے گا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے کہ نماز کے دامن کو تھام لو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آپ اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے پھر میرے آقا سے اپنا چہرہ سامنا جو ہے میرے آقا سے اپنا چہرہ نہیں ملا پائیں گے، نظر نہیں ملا پائیں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے جو ہے میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو ابھی وقت ہے میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اور ایک آخری بات سن لیں کہ شریعت کے اندر جو ہے جو شرعی عذر بتایا گیا ہے کہ جس کے بنا پر جو ہے آدمی جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، وہ کیا کیا ہے، چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، یعنی اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ مسجد تک نہیں آ سکتا تو وہ جو ہے شرعی عذر میں پایا گیا، ایسا شخص جو ہے جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اپاہج، جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گر گئی ہو، یا اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو، اندھا، اگرچہ جو ہے اسے کوئی پہنچانے والا بھی ہو مسجد تک، تب بھی جو ہے وہ شرعی عذر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور سخت بارش، یعنی بہت تیز، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو، یا شدید جو ہے کیچڑ ہو، سخت سردی یعنی بہت زیادہ سردی ہو، گھر سے نکلنا، باہر نکلنا، گھر سے باہر نکلنا جو ہے دشوار ہو، سخت تاریکی یعنی بہت زیادہ اندھیرا ہو، آندھی ہو، یا مال یا کھانے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی کسی کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہو یا رقم ہو، اگر یہ چلا جائے گا چھوڑ کر تو وہ ضائع ہو جائے گا، چور یا اور کوئی شخص جو ہے اسے لے کر چلا جائے گا، تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بھی رخصت دی گئی ہے۔ قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے، یعنی کوئی شخص جو ہے قرض دار ہے اور دینے کے لیے اس کے پاس جو ہے رقم نہیں ہے، ایسے شخص کو بھی جو ہے
رخصت دی گئی ہے۔ ظالم کا خوف پاخانہ پیشاب ریاح کی حاجت شدید ہے، یعنی بہت شدت سے جو ہے حاجت ہے، تو ایسے شخص کو بھی رخصت دی گئی ہے کہ پہلے جو ہے ان کاموں سے نپٹ لے، پھر اس کے بعد جو ہے آ کر نماز کو ادا کرے۔ اور قافلہ جو ہے چلا جانے، یعنی آدمی اگر سفر کے اندر ہے، قافلے میں ہے اور یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو قافلہ چلا جائے گا، تو ایسے شخص کو بھی جو ہے رخصت دی گئی ہے۔ یہ چند باتیں جو ہے شرعی عذر کے اندر داخل ہے، اگر جس کے اندر پائی جائیں گی تو اس کو جو ہے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ اپنے گھر پر بھی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ عذر نہیں پایا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے شریعت کا یہی حکم ہے کہ وہ مسجد میں جو ہے آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو ڈھیر سارے انعامات کا جو ہے وہ شخص حقدار ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر عذر شرعی جماعت کو چھوڑتا ہے تو ایسے شخص سے جو ہے میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور بہت سخت جو ہے میرے آقا نے جلال بھی فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی پابندی کریں، جماعت سے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا